یا رسول اللہ وسلم علیک یا سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، کیسا حسین و دلکش مہمان جا رہا ہے، کیسا حسین و دلکش مہمان جا رہا ہے، توقیر کی تیس کی سلطان انبیاء توقیر کی تیس کی سلطان انبیاء نے جانے کسی کے رب کا عرفان جا رہا ہے، سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، ایک ہوک سی اٹھی ہے سب مومنوں کے دل میں، ایک ہوک سی اٹھی ہے سب مومنوں کے دل میں، غل ہے کہ مومنوں کا ارمان جا رہا ہے، غل ہے کہ مومنوں کا ارمان جا رہا ہے، آیا تھا الفتوں کی تازہ بہار لے کر، آیا تھا الفتوں کی تازہ بہار لے کر، سب پہ لوٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے، سب پہ لوٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے، نورانیت کا مظہر معراج آدمیت
ہے معراج آدمیت، ساری عبادتوں کا سلطان جا رہا ہے، ساری عبادتوں کا سلطان جا رہا ہے، سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس ناجز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سنے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً میرے ساتھیو، آج رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ جس طرح کہ عام جمعہ تمام دنوں کا سردار کہلاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا آخری جمعہ تمام سال کی جمعوں کا سردار کہلاتا ہے، اور دل انتہائی مغموم ہے کہ وہ ماہ مقدس جو رحمتیں اور برکتیں لے کر آیا تھا، وہ اب واپس اپنے رب کے ہاں جانے کو تیار ہے، اور اختتامی لمحات ہیں، آخری لمحات ہیں، چند گھڑیاں ہیں۔ اس کے بعد وہ برکتیں جو صبح و شام چماچم برس رہی تھی وہ ہم سے جدا ہو جائیں گی، اور یہ ماہ مقدس اسی طرح آج شام ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یقین جانیے راتیں اس کی بھی کٹ گئیں جس نے سو کر گزاری، اور راتیں اس کی بھی گزر گئی جس نے عبادت کر کے گزاری، دن اس کے بھی گزر گئے جس نے کھا پی کے گزارے، اور دن اس کے بھی گزر گئے جس نے روزہ رکھ کے گزارے۔ عشاء کی نماز کے لمحات اس کے بھی گزر گئے جو عشاء پڑھ کے فوراً مسجدوں سے چلے گئے، اور ان کے لمحات بھی گزر گئے جنہوں نے کھڑے ہو کر تراویح پڑھی، اور دن ان کے بھی گزر گئے جنہوں نے لہو و لعب میں اس مہینے میں گزارا۔ جس طرح تھے اسی طرح رہے، کوئی زندگی میں چینج، کوئی انقلاب، کوئی اعمال میں چینجنگ نہیں آئی، اور دن اس کے بھی گزر گئے جس نے ایک شیڈول بنا لیا کہ مجھے یہ کام اللہ کے لیے کرنے ہیں اور یہ صدقہ و خیرات کرنے ہیں۔ دن فضول خرچیوں والوں کے بھی گزر گئے، دن اس کے بھی گزر گئے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں دیا۔ یقین جانیے کہ یہ زندگی، جس طرح ہم کل رمضان المبارک کا چاند دیکھ رہے تھے، انتظار تھا کہ کب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا، اور آج ہم عید کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس انتظار میں ہے رات کو کہ عید کا چاند نظر آئے گا تو کل عید ہوگی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ 30 دن کیسے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی طرح عزیزان محترم، زندگی انتہائی تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہی ہے، انتہائی تیزی کے ساتھ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ابھی زندگی کے اتنے سال باقی ہیں، ابھی جوانی ہے، اس کے بعد شادی، بچے، پھر یہ معاملہ، یہ سارا شیطان کا بہکاوا ہے۔ جس طرح انسان یہاں سے سفر کرتا ہے ہوائی جہاز پر مدینہ طیبہ یا مکہ المکرمہ کی طرف، سعودی عرب کی طرف، تو جس طرح جس تیزی کے ساتھ جب جہاز اڑان بھرتا ہے نا، جہاز اڑان بھرتا ہے، جس تیزی کے ساتھ وہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور اسی تیزی کے ساتھ وہ سعودی عرب مکہ المکرمہ میں نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ جتنے دن زندگی کے ہم نے گزارے، جتنے سال ہم نے زندگی کے بتائے، عزیزان محترم، ہماری زندگی اب موت کی طرف انتہائی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، انتہائی تیزی کی۔ کتنے رمضان آئے گزر گئے، کتنی شب راتیں آئی گزر گئیں، کتنی شب قدر آئی گزر گئی۔ تو اب یہ ہمارا سفر کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو،
ہر ذی روح انسان، ہر ذی روح شخص، ہر ذی روح چیز اس کو موت ضرور آنی ہے، آج نہیں تو کل موت ضرور آنی ہے۔ یاد رکھیے میرے ساتھیوں، کامیاب انسان وہ نہیں کہ جس نے اس دنیا میں بہت زیادہ پیسہ کما لیا، بنگلے بنا لیے، کاریں بنا لی اور بہت سارا مال جمع کر لیا۔ اور ویسے تو ہر انسان اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اس دنیا میں وہ تگ و دو میں رہتا ہے کہ فلاں رشتہ دار کے پاس یہ چیزیں ہیں تو میرے پاس بھی یہ چیزیں ہونے چاہیے، فلاں کے پاس ایسا مکان ہے تو میرے پاس بھی ایسا مکان ہونا چاہیے، فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے تو میرے پاس اس سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے، فلاں کے پاس یہ چیزیں ہیں تو میرے پاس ڈبل ہونی چاہیے۔ اس تگ و دو میں اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کامیابی اسی میں ہے۔ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ ایک نوجوان کراچی اس لیے گیا، اس نے کہا کہ میں جب دیکھتا ہوں نا کہ میرے رشتہ داروں میں پیسہ بہت زیادہ ہے تو میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان سے آگے نکل جاؤں، میں ان سے آگے نکل جاؤں۔ اب شاید وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی کامیاب زندگی ہے، یعنی پیسہ کما کے وہ ان سے آگے نکل جائے، بس یہی کامیاب زندگی ہے۔ نہ میرے ساتھیوں، کامیاب زندگی وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ کامیاب زندگی وہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں رہ کر تمام سازشوں کا، تمام مصائب و آلام کا اس دنیا میں رہ کر شیطان کے ساتھ بھی مقابلہ ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہے، تمام معاملات ہیں، انسان کے دشمن بھی ہے، دوست بھی ہیں، اتار ہے، چڑھاؤ ہے، زندگی کے معاملات ہیں، اونچ ہے، نیچ ہے، ان تمام کے بیچ میں رہ کر اگر وہ پھر بھی اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے، اس کے محبوب کو راضی کر رہا ہے، سمجھ لو وہ بندہ، وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وگرنہ موت تو ہے میرے ساتھیوں، جو اس تگ و دو میں ہے، پیسے کے تگ و دو میں، موت تو اس کو بھی آ جانی ہے۔ اور جو زندگی اس لیے جی رہا ہے کہ مجھ سے رب راضی ہو جاؤ، موت اسے بھی آتی ہے، موت نے آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک ملکہ گزری ہے، ملکہ اس وقت اس کے جب موت کا وقت قریب آیا نا، اس نے کہا کہ سارے جمع ہو جاؤ، اگر کوئی اپنی زندگی میں سے ایک منٹ مجھے دیتا جائے، 1 منٹ کے میں 1,00,000 ریال اسے دوں گی، 1,00,000 ریال اسے 1 منٹ کا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی کا کوئی 1 سیکنڈ نہیں دے سکتا۔ تو یہ اتنے قیمتی اوقات ہیں میرے ساتھیوں، اگرچہ ہمیں ابھی اس کا پتہ نہیں چل رہا، جوانی ہے، انسان اللہ نے صحت دی ہے، چلنے پھرنے کی قوت دی ہے، واقعی اس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ ابھی میں فٹ ہوں، موت مجھے نہیں آ سکتی، میں تو روزانہ واک کرتا ہوں، میں روزانہ یہ چیزیں کھاتا ہوں، ڈائٹ کرتا ہوں، یہ چیزیں ہیں، یہ معاملات ہیں، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ موت آئے گی، اسی فٹنس میں موت آ جاتی ہے، اسی فٹنس میں۔ جب اجل پوری ہو جائے گی نا، جب دن پورے ہو جائیں گے، زندگی کے ایام پورے ہو جائیں گے، جتنی ساعتیں اس دنیا میں رہنا تھا نا، وہ چاہے آپ فٹ ہو، ہم نے کئی ایسے شخص دیکھے صبح شام واک کرتے، اسی واک کی حالت میں موت آ گئی۔ شوگر کا ڈر انسان کو اتنا آ جاتا ہے نا، خوف اتنا کھا جاتا ہے بلڈ پریشر اور شوگر کا، تو کتنی احتیاط ہوتی ہے، صبح شام واک چل رہی ہے، صبح شام واک چل رہی ہے۔ یار واک کرو، بالکل ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں اپنی صحت بناؤ، صحت کا خیال رکھو، جسم کا خیال رکھو، لیکن یاد رکھو اس واک کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھا کرو، رب کے گھر کو بھی آباد کیا کرو، کیونکہ موت کے بعد آخر جانا تو اسی رب کے پاس ہے، اسی رب کے پاس جانا ہے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، موت، حضرت خلیفہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس نے زندگی کا اپنا معمول بنا لیا تھا، ایک ہاتھ میں قرآن، تسبیح، اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف، اور سادہ سا لباس پہنا۔ بادشاہ وقت کا بیٹا ایک دن دربار میں آ گیا، تو سارے وزراء بیٹھے ہیں، سارے درباری بیٹھے ہیں، تو اس کے پھٹے پرانے کپڑے، لباس پر پیبند لگے ہوئے ہیں، ہاتھ میں قرآن ہے، تلاوت جاری ہے۔ تو وزیروں نے جب دیکھا نا، اب کئی وزیر مشیر ایسے ہوتے ہیں جن کا کام صرف چمچہ گیری ہوتا ہے، جھوٹی تعریف، صبح و شام جھوٹی تعریف۔ آج بھی درباری آپ کو کئی ایسے ملیں گے، ہزاروں عیب اس شخص میں ہوں گے، لیکن تعریف کے پل اتنے باندھیں گے، نہ انہیں تعریف کرتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ سننے والے کو شرم آتی ہے۔ تو درباری وزیروں نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، اس بیٹے نے آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، رسوا کر کے رکھ دیا ہے، آپ بادشاہ ہیں، اتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن اس کی حالت دیکھو، پھٹے پرانے کپڑے، پرانا لباس، پیبند شدہ لباس۔ اللہ اکبر۔ اسی اثنا میں خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا بیٹھا ہے، سامنے ایک پرندہ ہے،
تو اس نے کہا کہ اے پرندے ذرا میرے قریب آ۔ وہ پرندہ اڑ کے اس کے کندھے پہ آ کے بیٹھتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جا کے چلا جا اپنی منزل کی طرف، وہ پھر اڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب انہوں نے جو دیکھا نا، جو چمچا گیر تھے، جو شیطان قسم کے، انہوں نے کہا یہ تو کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے، ہم تو اسے مجنون سمجھ رہے تھے، پاگل سمجھ رہے تھے، یہ تو کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، اے میرے بابا جان، اب آپ کا اور ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، دربار سے نکل گیا، اور اس نے جا کے پھر محنت مزدوری کی، صبح و شام وہ محنت مزدوری کرتا۔ وہاں کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے گھر کا کام کرانا تھا، میں منڈی پہ چلا گیا مزدور ڈھونڈنے، جب دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جو خود نیک ہوتا ہے نا، پھر وہ نیک لوگوں کو تلاش کرتا ہے، جس کا اپنا ذہن صاف ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، پھر وہ ایسوں کی صحبت ڈھونڈتا ہے کہ ایسی صحبت ملے جہاں ایسے لوگ ہوں جو اللہ والے ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی باتیں کرتے ہوں، اور جس کے ذہن میں ہمیشہ گند بھرا ہو، نرا گند بھرا ہو، پھر وہ ایسی مجالس ڈھونڈتے ہیں جہاں ہمیشہ کسی کی گلہ غیبت اور پتہ نہیں کیا سے کیا برائیاں ہوتی رہیں۔ اسے قرآن کی محفل میں بیٹھا دو، بور ہو جائے گا، محفل نعت میں بٹھا دو، بور ہو جائے گا، محفل میلاد میں بٹھا دو، بور ہو جائے گا، کسی اچھی محفل میں بٹھا دو، بور ہو جائے گا، بوریت اس کے جسم پر آ جائے گی۔ ہاں، لوڈو چلتی رہے، گلا چلتی رہے، تاش چلتی رہے، پتے چلتے رہیں، اسے مزہ آئے گا، وہ گھنٹوں بیٹھا رہے گا، کبھی اکتائے گا نہیں۔ تو جس کا ذہن صاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسی محفل ڈھونڈتا ہے جہاں اللہ والوں کی باتیں ہوں۔ ابو عامر نے دیکھا کہ یہ مزدور بڑا اچھا ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، چلے گئے۔ کیا کہا کہ مزدوری کرو گے؟ کہا ہاں، منڈی میں آیا ہوں تو مزدوری کرنی ہے، مزدوری کرنے آیا ہوں۔ تو ابو عامر نے کہا کہ کیا مزدوری لیتے ہو؟ کہا کہ مزدوری کی میری شرط ہے، دو شرطیں ہیں۔ مزدوری تو یہ ہے کہ 1 درہم اور اس کا چھٹا حصہ، یعنی 1.5 درہم میں مزدوری لوں گا، اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا میں کام چھوڑ کر نماز پڑھنے لگ جاؤں گا، مجھے آپ نے روکنا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے یہ پسند ہے، لیکن یہ مزدوری کیوں تھوڑی لے رہے؟ اس نے کہا کہ بس اس بات کو آپ چھوڑ دیں، اس بات کو آپ چھوڑ دیں، یہ میرا معاملہ ہے۔ حضرت ابو عامر اسے لے آئے، گھر کا کام کاج شروع ہوا، تو اس نے ایک دن میں اتنا کام کیا جتنا 10 مزدور مل کے ایک ہفتے میں کام کرتے ہیں۔ آج ہم حلال روزی کو بھی حرام کے چکر میں ہیں نا۔ کام اگر 8 بجے شروع ہونا تو مزدور نے شروع ہی 9 بجے کرنا ہے، مستری نے آنا تو پھر 10 بجے ہے، اور اس کے بعد میں ان کے چائے کے وقفے ہیں، کھانے کے وقفے ہیں، یہ سارا ٹائم اسی میں کٹ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ دے دیں ان کو دہاڑی پر، وہ دہاڑی والا معاملہ عزیزان محترم اور ہوگا، اگر ٹھیکے پر دے دیں وہ معاملہ اور ہوگا۔ 4 دن کا کام ہے تو 10 دن میں دہاڑی پر ہوگا، اگر وہی کام آپ ٹھیکے پر دے دیں آپ کو 4 دن میں کر کے دے دیں گے۔ یہ اس شعبہ میں نہیں، ہر شعبے میں ہم نے حرام اس طرح ڈھونڈ لیا ہے نا، حرام کے طریقے۔ اللہ معافی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ وہ چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، ہم نے کسی شعبے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم نے دفتر جانا ہو، 8 بجے کا ٹائم ہے، 10 بجے جائیں گے، 2 گھنٹے یہاں سے مار لیں گے، 2 بجے چھٹی ہونی ہے، 4 بجے چھٹی ہونی ہے، پہلے 2 گھنٹے پہلے چھٹی کر لیں گے۔ تو اس طرح کی معاملات عزیزان محترم، بار بار ہم جس روزی کو حلال سمجھ کر کما رہے ہوتے ہیں، خود اپنی ہاتھوں سے اسے حرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس چیز کو چھوڑیے۔ اس نے 1 دن کا کام کتنے دنوں میں کیا؟ 10 دنوں کا کام 1 دن میں کیا، 10 مزدوروں کا کام۔ یہ حضرت ابو عامر حیران ہو گئے کہ ایسا مزدور، اتنا ایماندار مزدور، جب بھی نماز کا وقت آتا نماز کام چھوڑ کے نماز کی طرف لگ جاتا۔ پھر ایک دن جب کمپلیٹ ہو گیا، اگلے دن ابو عامر کہتے ہیں میں دوبارہ گیا اس مزدور کے پاس۔ جب منڈی میں گیا دیکھا کہ وہ مزدور نہیں ہے، میں نے پوچھا باقی مزدور بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ مزدور کہاں گیا کل والا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے، ہفتے میں صرف وہ 1 دن کام کرتا ہے، باقی سارے دن وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ اب وہ ہفتے کے بعد آئے گا۔ ابو عامر کہتے ہیں میں ہفتہ انتظار کرتا رہا، ہفتے کے بعد پھر منڈی گیا، وہ نوجوان بیٹھا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کام کرو گے؟ کہا ہاں کام کے لیے بیٹھا ہوں، کام کروں گا، شرطیں میری وہی ہیں، شرطیں میری وہی ہیں، جو مزدوری میری ہے میں آپ کو پتہ ہے، اور میں جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوگا میں نماز پڑھنے لگ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں میں اسے لے آیا، پھر میں اس طاق میں رہا کہ یہ کرتا کیا ہے۔ جب نماز کا ٹائم آیا وہ اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ، حضرت ابو عامر کہتے ہیں، نماز پڑھتا اور رو رو کر دعائیں کرتا ہے، پروردگار مجھ سے راضی ہو جاؤ۔
مجھ سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ابو عامر کہتے ہیں میں نے چھپ کے دیکھا جب وہ کام کرنے لگا، اتنا نیک شخص اللہ کا ولی، وہ گارے کو اشارہ کر رہا ہے، گارا خود بنتا جا رہا ہے، بلاغ کو اشارہ کر رہا ہے، بلاغ خود اڑ کے جا رہے ہیں اور دیوار پہ وہاں لگتے جا رہے ہیں، بس وہ اشارے کرتا جا رہا ہے، منٹوں میں کام ہو رہا ہے، سیکنڈوں میں کام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی مزدور نہیں، یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں جب کام ختم ہوا میں نے اس سے آگے بڑھ کے سلام کیا، کہا کہ مجھے آپ سے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، ملنا ہے، کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ وہ چلا گیا۔ ابو عامر کہتے ہیں میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ ہے کون ہے یہ نیک شخص، اللہ کا ولی، میں جاننا چاہتا تھا۔ عزیزان محترم، وہ نوجوان چھوڑ کر چلا گیا۔ اگلے دن کہتے ہیں ہفتے کے بعد میں منڈی پر گیا تو میں نے اس مزدور کو نہیں پایا۔ میں نے پوچھا ان مزدوروں سے کہاں گیا یہ نوجوان، انہوں نے کہا کہ وہ فلاں جگہ جھونپڑی ہے، بیمار پڑا ہے، اب وہ کام نہیں کر سکتا۔ ابو عامر کہتے ہیں میں فوراً اس کی جھونپڑی میں چلا گیا، دیکھا کہ واقعی لیٹا ہے، انتہائی تیز بخار ہے۔ کہا کہ ابو عامر آپ آ گئے، مجھے اور تو کوئی پوچھنے نہیں آیا، آپ آ گئے۔ کہا کہ ہاں میں آیا ہوں آپ کے پاس، آپ بیمار ہیں؟ کہا کہ ہاں مجھے سخت بخار ہے اور لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، میری موت کا وقت۔ یارو جس کے صبح و شام اللہ کی یاد میں گزر جائیں اور مزدوری کرتے ہوئے بھی وہ نماز نہ چھوڑ سکے، محنت کرتے ہوئے وہ نماز نہ چھوڑ سکے، لیکن اس نے رو کے کہا کہ ابو عامر میری چند وصیتیں ہیں، ان پہ ضرور عمل کرنا، جب میرا انتقال ہو جائے نا میرے لیے نیا کفن نہیں لانا، میری یہ جو پرانی چادر ہے مجھے اسی میں دفنا دینا۔ اس نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کے لیے کفن لے کر آؤں گا؟ کہا کہ نہیں، جو نیا لباس ہوتا ہے نا وہ زندوں کے لیے ہوتا ہے، نیا لباس زندوں کے لیے ہوتا ہے، میں جو مر جاؤں بس میرے لیے چادر کافی ہے، مجھے اسی میں کفنا دینا، اور اس کے بعد میرا ایک لوٹا پڑا ہے، تسبیح ہے، کچھ سامان ہے، جو گورکن قبر کھودے گا نا یہ اسے مزدوری دے دینا۔ اور پھر اس نے قرآن اٹھایا اور وہ ایک انگوٹھی نکالی، کہا کہ یہ قرآن ہے اور انگوٹھی ہے، جا کر میرے بابا کو دے دینا۔ کہا کہ بتاؤ تو صحیح بیٹے کس کے ہو؟ کہا کہ میں خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا ہوں، بادشاہ وقت کا بیٹا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میری چیخ نکل گئی، بادشاہ وقت کا بیٹا ہو اور عالم یہ ہے متقی اور پرہیزگار ہونے کا، اور مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالا اس نے اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو عامر کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا، میں نے اسی کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس کے بعد وہ قرآن اٹھایا اور بادشاہ وقت، اس نے کہا تھا کہ میرا بابا تجھ سے ملے گا نہیں، لیکن وہ جب سفر پہ جانے لگا نا راستے میں کھڑے ہو جانا اور اسے کہنا کہ یہ نشانیاں ہیں میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، وہ اپنی سواری روک دے گا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ ایک دن سفر میں نکلا، پہلے اس کے نوجوان، پھر اس کے گھڑ سوار، پھر اس کے ہتھیار بردار جتنے فوجی تھے وہ گزر گئے ایک دستہ، پھر آخر میں جب دستہ گزرنے لگا اس میں خلیفہ ہارون رشید تھے۔ میں نے زور سے کہا کہ رکیے، آپ کی امانت میرے پاس ہے، کچھ نشانی میرے پاس ہے، یہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا نشانی ہے؟ کہا کہ یہ قرآن ہے اور انگوٹھی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب انگوٹھی دیکھی اور قرآن دیکھا رک گیا، کہا کہ میں آ جاؤ، میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ اس نے کہا کہ مجھے فلاں نوجوان نے دیے ہیں۔ کہا کہ وہ تو میرا بیٹا ہے، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ حضرت ابو عامر کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو عامر کہتے ہیں جب میں نے کہا نا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں چھما چھم برسنے لگی، رونے لگا۔ کہا کہ اسے غسل کس نے دیا ہے؟ کہا کہ میں نے دیا۔ ابو عامر کہتے ہیں میں نے غسل دیا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں ذرا اپنا ہاتھ آگے کرنا تاکہ میں ان کو بوسہ دوں۔ میرا یہ بیٹا اللہ کا ولی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، قرآن کی محبت کرنے والا تھا، اللہ کے دین سے محبت کرنے والا تھا، نمازوں سے محبت کرنے والا تھا، اسلام سے، دین سے محبت کرنے والا تھا۔ میرے بیٹے تو اور بھی ہیں لیکن وہ اس راہ پہ نہیں چلے، لیکن یہ اس راہ پہ چلا، اس نے اللہ کو راضی کیا، آج وہ کامیاب ہو کر اس دنیا سے گیا ہے۔ کہا کہ مجھے چل کر اس کی قبر دکھاؤ، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ خلیفہ ہارون رشید کو قبر دکھائی گئی، وہ رو رو کر تڑپ تڑپ کر اپنے بیٹے کو یاد کرتا رہا۔ تو عزیزان محترم، زندگی اس کی بھی بسر ہو گئی، زندگی اس کے بیٹوں کی دوسروں کو بھی بسر ہو گئی، زندگی ہماری بھی کٹ جائے گی، آخر ایک نہ ایک دن موت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ فٹ ہوں تو مائیکل جیکسن سے زیادہ کوئی فٹ نہیں تھا، جس کا ایک البم ایک دن میں اتنا بکا کہ 4 کروڑ لوگوں نے خریدا۔
اور پھر اگلے دن جب دوسرا البم آتا ہے اگلے ہفتے پھر 8 کروڑ لوگ خریدتے ہیں۔ اس نے جب اپنا ایک محل بنایا، ایک مہنگے اسپتال کے سامنے ایک محل بنایا، اس نے کہا کہ جیسے ہی میری سانس بند ہونے لگے، آکسیجن بند ہونے لگے تو مجھے فوراً اسپتال لے جایا جائے۔ اور اس نے 24 ڈاکٹر رکھے اپنی نگہداشت کے لیے۔ کتنے ڈاکٹر؟ 24 ڈاکٹر۔ صبح شام وہ ڈیوٹی کرتے اور ہر گھنٹے میں اس کا چیک اپ ہوتا کہ کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی۔ اور پھر جتنے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں نا، ہر اعضاء کے بدلے اس نے ایک شخص رکھا، اسے بہت بھاری رقم دی۔ اس نے کہا کہ اگر میرا بازو ناکارہ ہو گیا تو تمہیں بازو دینا ہوگا، میرا دل ناکارہ ہو گیا تو تمہیں دل دینا ہوگا، میرا جگر ناکارہ ہو گیا تو تمہیں جگر دینا ہوگا، میری آنکھ ناکارہ ہو گئی تو تمہیں آنکھ دینی ہوگی۔ جتنے عضو تھے جسم کے اندر، ہر عضو کے بدلے اس نے ایک بندہ رکھا کہ تم نے یہ عضو دینا ہے اور یہ اس کی مزدوری ہے، یہ اس کی ابھی سے قیمت لے لو۔ تو عزیزان محترم، اس نے کہا کہ میں 150 سال زندگی گزاروں گا۔ کتنی؟ 150 سال زندگی گزاروں گا۔ تو عزیزان محترم، پتہ ہے وہ کس عمر میں مرا؟ 47 سال کی عمر میں مرا۔ جب عمر پہنچی نا 47 سال کو، دم گھٹنے لگا، آکسیجن بنگلے میں گھر میں بھی موجود ہے، 24 ڈاکٹر کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ 47 سالوں میں مر گیا۔ اگر کوئی نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں بڑا فٹ ہوں، موت نہیں آ سکتی، تو عزیزان محترم، موت ضرور آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہم اپنے رب کو منا لیں۔ یہ جمعۃ الوداع ہم سے یہ پیغام ہمیں دے رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ بس عبادتوں کا مہینہ صرف رمضان تھا، اس کے بعد ہم نے لہو و لعب میں گزارنا۔ نہ میرے ساتھیو، زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم پر اللہ کی فرما برداری فرض ہے۔ اس کے محبوب علیہ السلام کی ان کی فرما برداری ہم پر فرض ہے۔ جب ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم اب پابند ہو گئے شریعت کے، ہم پابند ہوں گے اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے اپنا رب، اپنے اللہ کو مان لیا، پھر وہ اس پر اتنا قائم ہو جاتے ہیں، دنیا کے کوئی آندھی، دنیا کی محبت، دنیا کی رشتہ داری، دنیا کے معاملات، اسے اللہ کی محبت سے کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے ساتھیو، یہ رمضان جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ مسجدوں کی رونق بھی ختم ہوتی جائے۔ آپ نے اسی طرح مسجدوں کی رونق کو برقرار رکھنا ہے۔ وہ ایک بلبل باغ میں رو رہا تھا کیونکہ باہر جا رہی تھی، چھوٹا سا بلبل تھا، باہر جا رہی تھی، تو بڑے بلبل نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ باہر جا رہی ہے، خزاں آ رہی ہے، بہار کا موسم جا رہا ہے، عبادت کا موسم جا رہا ہے، بہار جا رہی ہے، خزاں آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اگلے سال پھر یہ بہار آ جائے گی۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اگلے سال رمضان پھر آ جائے گا، لیکن اس چھوٹے بلبل نے جو بات کی، جو نصیحت کی، رہتی دنیا تک کے تمام عقل مند انسانوں کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ بہار اگلے سال پھر آئے گی، لیکن یہ تو گارنٹی نہیں کہ اگلے سال میں بھی زندہ رہوں گا، یہ تو گارنٹی نہیں کہ اگلے سال میں بھی زندہ رہوں گا۔ تو اس لیے نوجوانوں، اگر اس لحاظ سے زندگی بسر کر رہے ہو کہ اگلے سال پھر رمضان آئے گا، پھر قرآن کی تلاوت ہوگی، نمازیں ہوں گی، تو اگلے سال تک بچنے کی گارنٹی نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے۔ تو جتنا موقع ملے اسے غنیمت جانتے ہوئے اس جمعہ کو الوداع اور رمضان کو الوداع ضرور کریں، آہو سسکیوں میں، لیکن یہ عہد بھی ضرور کریں کہ اے پروردگار، جس طرح ہم رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اس کے بعد بھی ہم اسی طرح تلاوت کرتے رہیں، جس طرح ہم نماز رمضان میں پڑھتے رہے، رمضان کے بعد بھی اسی طرح نمازیں پڑھتے رہیں اور اسی طرح اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔